ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پہنچنے سے پہلے ہی بھارت نے پر پرزے دکھانے شروع کر دیے۔ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ انڈیا نے اس مقصد کے لیے نئے بحری اڈے بنا لیے ہیں۔ بھارت کا ان اڈوں کو قائم کرنے کا مقصد جنگ کی صورت میں پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو ناک سے لکیریں لگوانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایک جانب اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہیں دوسری طرف سیونی ریاست کو خوف ہے کہ کہیں پاکستان اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے، اس لیے افغانستان میں ایک بار پھر دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ تماشا مزید نہیں چلے گا۔ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اب پاکستان نے افغانستان میں گھس کر کارروائیاں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اب ہم افغانستان میں سرجیکل اسٹرائیک کریں گے، کیونکہ وہاں سے بار بار ہماری سرزمین پر دہشت گرد حملے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے مسلسل یہ مسئلہ اٹھانے کے باوجود افغان حکام نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کوئی سنجیدہ ایکشن نہیں لیا۔ مجبوراً اب پاکستان نے اپنی سلامتی اور خود مختاری پر حملے کرنے والی ان تنظیموں کو خود سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دراصل امریکی اشیرباد کے بعد سیونی اور بھارتی ایجنسیوں نے یہ سازش رچائی کہ افغانستان میں دنیا بھر سے دہشت گردوں کو منظم کیا گیا تاکہ وہ پاکستان پر مسلسل حملے کر کے پاک فوج کو انگیج رکھیں اور پاکستان کی توجہ عالمی معاملات سے ہٹ کر صرف اپنے دفاع تک محدود ہو کر رہ جائے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا پاکستان میں بار بار ملک دشمن تنظیمیں دہشت گرد حملے کر رہی ہیں۔ کبھی غیر ملکی سفیروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بم دھماکہ کر کے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کبھی اسکول جانے والے معصوم نہتے اور بے گناہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ان تمام دہشت گرد حملوں کے تانے بانے نہ صرف افغانستان بلکہ بھارتی ایجنسی راز سے جا کر ملے، لہٰذا پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آرمی چیف نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ اب فتنہ خارج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا ہم اپنے دفاع کے لیے جو ضروری ہو وہ کریں گے۔ پاکستان بحریہ نے بھارت کی جانب سے ماریس میں نئے اڈے بنانے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، ہم بھارت کی جانب سے بنائے جانے والے نئے اڈوں سے ہرگز خوفزدہ نہیں۔ پاک بحریہ ہر قسم کے حالات کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان پر جنگ تھوپنے کی کوشش کی تو اسے سوچ سے بھی کئی گنا شدید جواب ملے گا۔ دوستو، اس ساری صورتحال پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ، لبنان اور ایران کے بعد شام میں حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دمشق میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ المزہ اور کفر سوسا کے علاقوں میں ہونے والے دھماکوں کی نوعیت کا پتہ نہیں چل سکا۔ ابتدائی طور پر شامی حکام بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ میزائل حملہ تھا یا پلانٹڈ ڈیوائس سے دھماکے کیے گئے، لیکن پھر بعد میں سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی کہ اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے طیاروں نے لبنان اور شام کی سرحد پر متعدد اہداف کو نشانہ بنا کر حزب اللہ کو اسلحہ اور ہتھیار فراہم کرنے والی سپلائی لائن کاٹ دی ہے۔ اسمگلنگ کے راستوں پر کیے گئے حملے وسیع تر کارروائیوں کا حصہ ہیں، جن کا مقصد یونٹ 4400 کی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ یہ حزب اللہ کا ایک یونٹ ہے جو ایران سے شام کے راستے لبنان ہتھیاروں کی اسمگلنگ کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ان ہتھیاروں کی ترسیل کا مقصد اسرائیل کے خلاف حملہ کرنا ہوتا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر بمباری کے نتیجے میں شامی میڈیا نے تحریک جہاد کی مرکزی قیادت کے تقریباً 20 سے زائد کمانڈرز اور جنگجوؤں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اس حملے میں اسرائیلی فورسز نے جہاد موومنٹ کے متعدد دفاتر کو نشانہ بنایا۔ جہاد موومنٹ کے ذرائع نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا اس میں دمشق میں جہاد موومنٹ کے عرب تعلقات کے عہدیدار رسمی ابو عیسیٰ کو ہلاک کیا گیا۔ ایک اور رہنما اور پولیٹیکل بیورو کے سابق رکن عبدالعزیز المناوی سے متعلق ابھی کچھ تک معلوم نہیں ہو سکا۔ ناظرین، حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ لبنانی تنظیم نے اسرائیل کے شمالی علاقے حیفا کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ عکا شہر کے شمال میں شراغا بیس کو بھی میزائل لانچر سے نشانہ بنایا۔ شراغا بیس گولانی بریگیڈ کا انتظامی ہیڈ کوارٹرز بھی ہے۔ لبنان میں زمینی ایکشن کرنے والی اسرائیلی فوج کو اسی ہیڈ کوارٹر سے ہدایت بھیجی جاتی ہیں، لیکن اب حزب اللہ نے اس پوری عمارت کو ہی ملیا میٹ کر دیا۔ حزب اللہ کا ایک میزائل الکریوت کے علاقے میں قائم کمپاؤنڈ پر لگا، جس کے بعد کافی دیر تک سائرن بجائے جاتے رہے۔ حملے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔
دوستو ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ حماس نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ وہ اپنا وعدہ نبھائیں اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں، باقی ہم جنگ بندی اور جرگمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے اپنے بیان میں کہا ہے، اگر جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی اور اس کے شرائط کا اسرائیل نے بھی احترام کیا تو حماس غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ غزہ میں اپنی جارحیت بند کرے۔ اسرائیل پر جنگ ختم کرنے کے لیے عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان نیوی نے انڈیا کی جانب سے ماریش کے جزائر میں خفیہ اڈہ قائم کرنے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ہم بھارت کی جانب سے اڈہ قائم کرنے سے خوفزدہ نہیں ہیں، لیکن ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ ضروری اقدامات بھی کر لیے ہیں۔ پچھلے دنوں BBC نے رپورٹ دی تھی کہ بھارت نے ماریش کے دارالحکومت سے 1100 کلومیٹر دور واقع جزیرے میں اپنا نیا خفیہ فوجی اڈہ بنایا۔ BBC نے مقامی افراد سے گفتگو کرنے کے بعد وہاں بھارتی اڈے کی موجودگی کی سیٹلائٹ تصویروں سے تصدیق کی تھی۔ پاکستان کو خدشہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے یہ فوجی اڈے چین کو ذہن میں رکھ کر بنائے جا رہے ہیں۔ رواں سال ستمبر میں پاکستان نیوی کے بیڑے میں نئی کشتی بابر شامل کی گئی۔ اگلے سال مزید 2 آبدوز پاک بحریہ کے فلیٹ میں شامل ہو جائیں گے، جس سے ہمارا ناقابل تسخیر دفاع مزید مضبوط ہو جائے گا۔ فی الحال تو پاکستان کو بھارت کے ان اڈوں سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی خطے کے حالات کے پیش نظر خود کو نہ صرف اپ ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے بلکہ تیار بھی کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آرمی چیف کے بیان کی طرف، جس میں انہوں نے صاف لفظوں میں افغانستان پر سرجیکل سٹرائک کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی تقریب میں امن اور استحکام میں پاکستان کا کردار پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا، دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، مگر ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا، فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی ہماجگاہ بن چکی ہے۔ پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات کریں گے، لیکن ابھی تک افغان حکومت نے کوئی سنجیدہ ایکشن نہیں لیا۔ پاکستان کی جانب سے طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ ماضی کی طرح دہشت گردوں کی سرپرستی اور پشت پناہی نہیں کی جائے گی، لیکن ابھی تک بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اب پاکستان نے افغان حکام پر واضح کر دیا ہے، اگر انہوں نے دہشت گردوں کی پشت پناہی اور حمایت کا سلسلہ بند نہ کیا تو پھر پاک فوج گھس کر مارے گی۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ نہ صرف افغان طالبان بلکہ بھارت اور امریکی ایجنسیوں کو بھی میسج ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے سے باز رہیں، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔